محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے۔ 5 برس کشمکش میں مبتلا رہے اور 5 برسوں کے بعد اپنی بہن کے گھر گئے تو سورۃ طٰہٰ کی وجہ سے دل پگھل گیا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ انہوں نے اور ان کے ایک انصاری ساتھی نے یہ طے کر رکھا تھا، ایک دن میں کاروبار کو جاؤں گا اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور دوسرے دن میں رسول اللہ کی مجلس میں جاؤں گا اور میرا ساتھی کاروبار کرنے کے لیے جائے گا، لیکن شام کو اس وقت تک اپنے گھروں کو نہیں لوٹیں گے جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو جو انہوں نے اس دن میں کی ہیں دہرا نہ لیں۔ یہ دین کو سیکھنے کا جذبہ۔ رسول اللہ کے ساتھی ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کو سنانے کے لیے، ایک ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے سینکڑوں میلوں کا سفر طے کیا کرتے تھے۔ اب سوچئے، رسول اللہ کی حدیث کو سیکھنے کے لیے امام بخاری نے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، اور پھر جب ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جس کے پاس وہ حدیث تھی، وہ اپنے گھوڑے کے پاس تھا اور اپنے گھوڑے کو چارہ آفر کر رہا تھا۔ اس نے اپنی قمیص کا دامن اس کے سامنے پھیلایا ہوا تھا کہ اس میں سے چارہ کھا لو، جبکہ اس کے پاس چارہ نہیں تھا۔ امام بخاری نے اس سے حدیث نہیں سنی کہ جو شخص اپنے جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے، اس سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں وہ دھوکہ دہی سے باز رہ جائے۔ اتنی چھان پھٹک کرنے کے بعد یہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ اور اب سوچئے، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہوں گے، انہیں ایک حدیث کے بارے میں شبہ ہو گیا۔ جب وہ اس حدیث کے بارے میں سوچنے لگے تو انہیں یاد آیا کہ مجلس میں میرے ساتھ اور ساتھی بھی تھے، لیکن اب وہ مصر چلے گئے ہیں۔ انہوں نے ایک قیمتی گھوڑا خریدا اور اپنے علاقے سے سفر کرنا شروع کیا۔ ایک مہینے کی مسافت طے کر کے گھوڑے کی پشت پر مصر پہنچے۔ ساتھی نے دیکھا، کھل اٹھے، کہنے لگے گھر آ جائیے، کہنے لگے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، میں اپنا سفر کھوٹا نہیں کر سکتا، میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ اس مجلس میں موجود تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں حدیث ہمیں سنائی، کیا آپ مجھے وہ حدیث سنا سکتے ہو، یا میں آپ کے سامنے وہ حدیث سناتا ہوں، جہاں غلطی ہوئی میری اصلاح کر دینا۔ جب انہوں نے حدیث سنائی تو ان کے ساتھی کہنے لگے، واللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اسی طرح یہی الفاظ میں انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو امانت سمجھ کر امت کو پہنچا دیا۔ اب یہ امانت ہمارے پاس آن پہنچی ہے، ہم نے یہی تعلیمات خود بھی سیکھنی ہے اور اپنی نسلوں کو بھی سکھانی ہے۔